اب ظاہر ہے کہ جب دنیا میں نبی آیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور ان انسانوں جیسا ایک انسان نظر آتا ہے، تو ماننے والا دلیل تو مانگے گا بھی آپ کس بات پہ نبی ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کو نبی بنایا، کوئی خصوصیت کیا ہے؟ جیسے کفار مکہ نے کہا تھا کہ بھئی آپ کو نبی بنا دیا، آپ تو عبداللہ کے در یتیم ہیں، اس یتیم اور غریب مفلس کو نبی بنانا ہوتا تو مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار موجود، بڑے بڑے نواب موجود ہیں، بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بڑے بڑے دو شہروں کے اندر سردار نظر نہیں آئے کہ ان میں سے کسی سردار کو چن کر نبی بناتا، جن کی پہلے سے معاشرے میں عزت، پہلے سے معاشرے کے اشرافیہ میں شامل ہیں، پہلے سے معززین شہر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو نبوت دی جاتی اور وہ پیغام حق لوگوں کو دیتا تو لوگ بغیر چوں چرا کے اس کو تسلیم کر لیتے اور دین کی اشاعت آسانی سے ہوتی۔ چاہے کہ جیسے ایک یتیم کو نبوت دے دی، اور جس کی نبوت پہ 10 سوال کھڑے ہو سکتے ہیں، خود اس کے کرائٹیریا پہ 100 سوال کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس نبی کو نبوت دے دی؟ اسی طریقے سے ہر زمانے میں نبی پر یہ اعتراض کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل دی، اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا، اس کے ہاتھ سے ایک ایسا کمال ظاہر کیا جو عام انسان ظاہر نہیں کر سکتے۔ عام انسان اپنی قوت بشری کے ذریعے سے اس معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ جب اس کے ہاتھ سے اس معجزے کو ظاہر کیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا تو جو سعادت مند طبیعتیں تھیں وہ سمجھ گئے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید کے ساتھ یہ معجزہ اور کمال دکھا سکتا ہے، ورنہ انسان بشری طاقت سے یہ کمال نہیں دکھا سکتا۔ یہ کہہ کہ وہ حلقہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن جو کوڑ مغز تھے، بد دماغ تھے، ضدی تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمیں لگتا ہے جادو ہے، یہ تو جادو ہے، دیکھو سحر اور جادو کر کے اسے دیکھو کیا سے کیا کر دیا۔ تو اس جادو کا اعتراض کرنے لگے، تو معلوم ہوا کہ معجزے کے مقابلے میں دنیا کے اندر ایک اور چیز پیدا ہوگی جس کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے معجزہ مشکوک ہونے لگا، قابل سوال ہونے لگا کہ یار یہ معجزہ ہے یا جادو ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی، جب نبی آ کے معجزہ پیش کرتا تو لوگ جو نہ ماننے والے کہہ دیتے جادو ہے۔ یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم سمجھ گئے کہ خدا تمہارا ہے اور تم واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ اور یہ صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے اس نے مطالبہ کیا اور آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا، اور کافی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ تو سعادت مند لوگوں نے تو سبحان اللہ کہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین پر ہی اس کا جادو چلتا ہے، اس کا جادو تو آسمان کے چاند پر بھی چل گیا۔ نہیں مانا۔ اور حالانکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب خود مطالبہ کیا جائے، یعنی فرمائشی معجزہ اگر جب امت مانگتی ہے اور اس معجزے کو پورا کر دیا جائے اور پھر بھی نہ تسلیم کیا جائے تو اللہ اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنی سنت کے مطابق تو چاہتا کہ پوری امت کو ہلاک کر دیتا، لیکن خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے پیغمبر، تو جب تک ان کے درمیان میں موجود ہے تو میں اس طرح کا ہلاکت کا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ نے ان قوم کو ہلاک نہیں کیا، ابو جہل کو اس وجہ سے ہلاک نہیں کیا، عتبہ شیبہ کو اس وجہ سے ہلاک نہیں کیا، وہ ہلاکت ان کے دوسرے موقع پر ہوئی۔ لیکن یہ فرمائشی معجزہ مانگنے کے باوجود نہ ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا پہلے امتوں میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ فرمائشی معجزہ جب مانگا اور پھر اس کو نہ مانا، پھر اس کے اندر انہوں نے جو وہ تغیر تبدل کیا، پھر اس کے اندر اگر بد زبانی اور بدگمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگا تھا کہ آسمان سے کھانا چاہیے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں تو دسترخوان جنت کا اتار کے دکھائیے۔ چنانچہ جنت سے دسترخوان آیا، سورۃ مائدہ میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کی دعا کی دسترخوان آیا۔ تو فرمائشی معجزہ تھا، خود مانگا اور مل گیا۔ اب جب اس معجزے کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، جوانوں کو بندر بنا دیا، اور بندر و خنزیر بنا کر 3 دن کے بعد اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمائشی معجزہ یہ ہوتا ہے، بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ اگر نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل پہ ہاتھ نہیں ڈالا، عتبہ شیبہ کو ہلاک نہیں کیا، حالانکہ چاند کے ٹکڑے آنکھوں سے دیکھے اور تہمت کیا لگا دی، او ہو یہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ آسمان کے چاند پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ یہ کہہ کے اس نے سارے مجمع کو کنفیوز کر دیا، اور مزے کی بات پورے مجمع میں سے ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر دو چار تو ہو ہی جائیں، ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اس بدبخت نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ سارا مجمع کنفیوز ہو گیا، ہاں یار کیا پتہ بھئی جادو ہو۔ تو معلوم ہوا کہ معجزے کے مقابلے میں جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سامنے والا کنفیوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب اس چیز کی بھی ضرورت پیش آئی کہ دنیا کے اندر معجزے اور جادو کے اندر فرق بھی تو کریں، تاکہ لوگ معجزے اور جادو کے اس امتیاز کرنے کے اندر جو مشتبہ نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی اور آسمان کے 2 فرشتے زمین پر اتار دیے، تاکہ ان فرشتوں کے ذریعے سے اس جادو اور معجزے کے درمیان فرق کو واضح کریں۔